Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina nabiyyina shafi'i dhunubina wa tabi'i qulubina wa qasim Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil mubin wa kitabil mubin wa sadaqal qailin wa qalul haqq. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا جنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہمارے اللہ تعالیٰ جو سب سے بزرگ و برتر ہے، پوری دنیا کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہمارا پروردگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگی میں خوشیاں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے غموں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. اسی رب العزت نے فرمایا ہے وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اپنی پروفٹ سے بات کی، کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر محمد بولوں تو، لیکن ہمارے پروفٹ کو انہوں نے بولا کہ کہہ دو، بتا دو، سمجھا دو اور لوگوں تک پیغام دے دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، گاڈ سے محبت ہے، تو پھر تم میرے پروفٹ سے محبت کرو اور جو وہ کہتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، اور جو کچھ وہ تمہیں دے دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کرے اس چیز سے آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے سلے میں تم سے محبت کروں گا اگر تم میرے پروفٹ کے مطابق چلو گے. اور میرا جو میں، کیونکہ رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پروفٹ بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسانیت کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور ان کی اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلے وار انبیاء کو بھیجا، جو کہ ہمارے انسانوں کے درمیان میں آئے اور رشد و ہدایت کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات اسی طرح دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. ہیون تم لوگوں کا انتظار کرے گی اگر تم پروفٹ کے مطابق چلے. ابھی آپ دیکھیں کہ اکثریت جو ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی، جیسے نوح کا زمانہ تھا، حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا، حضرت یحییٰ کا زمانہ تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا. سارے زمانوں میں اکثریت گمراہ رہی ہے، اکثریت جو تھی وہ گمراہ رہی ہے، اور اقلیت جو تھی وہ ایمان والے رہے. جیسے نوح کا طوفان آیا تو کشتی میں جو سوار وہ تھوڑے سے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا جو پروفٹ تھے، کیونکہ سچی بات سننا نہیں چاہتے تھے. تو اسی لیے ہم اس پروفٹ کی جب آگ جلائی تھی، وہ 3 سال تک آگ جلتی رہی ہے، اس میں پھینکا گیا تھا ہمارے پروفٹ کو. تو انہوں نے، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اللہ کے اذن سے. تو ابراہیم کے زمانے میں بھی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تھوڑے سے مومن تھے، اور زیادہ تر جو تھے گمراہ تھے، سرکش تھے. میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور پورے قرآن میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی فرقہ ہے، اگر ہے تو نیک لوگوں کا ہے یا کہ پھر سرکش گمراہ لوگوں کا ہے. بیچ کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے، نہ کوئی ایسا میں نے فرقہ دیکھا ہے، بلکہ کوئی فرقہ نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی پر قرآن نازل کیا تو ہر پوری دنیا میں کہ تھیوری جو ہوتی ہے وہ پہلے دی جاتی ہے، بعد میں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. اسی طرح جیسے حضرت یحییٰ کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو کتاب دی، حضرت عیسیٰ کو نبوت دی، حضرت یحییٰ کو پہلے نبوت دی، تمام انبیاء کو پہلے نبوت دی، بعد میں ان کو جو ہے انہوں نے پریکٹیکل کیا. ہمارے نبی کو 40 سال تک پریکٹیکل کروایا، اور اس کے بعد ان کو بک دی گئی جو عظیم الشان کتاب ہے. اور ہمارا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے رشد و ہدایت کا سلسلہ رکھا، کیونکہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ غافلون، یعنی وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے امۃ غافلون، تو وہاں تزکیۃ النفس کا بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ یزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، اور تمہیں پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے لیے، امر معروف بالنہی عن المنکر کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جیسے کہ توریت کے لیے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ پہاڑ پہ جا کر توریت لے لو. اسی طرح حضرت ابراہیم کو فرمایا 100 صحیفے اور 3 کتابیں نازل ہوئی.
100 صحیفوں میں سے حضرت ابراہیم کو کتاب دی گئی، حضرت موسیٰ کو توریت دی گئی جب طور پر، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اور حضرت داؤد کو جب سعید پر، جب فلسطین پر پہاڑ پر کتاب دی گئی، اور حضرت عیسیٰ کو زبور دی گئی. تو اسی طرح جتنی بھی کتابیں اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے تو ہمارے نبی کو کیونکہ عظیم الشان کتاب، اور جہاں جہاں فرمایا کہ اے نبی تو جدھر جدھر جائے گا ادھر ادھر ہم تیرے پر نازل کریں گے. وہ نہیں کہ جیسے تمام ہمارے پر نازل ہوئی اور میلوں میل سفر کر کے پہاڑوں میں میدانوں میں جب سعید کو طور پر جا کر پہاڑ پہ صحیفے لیتے تھے، مگر ہمارے نبی پہ عظیم الشان کتاب نازل ہوئی. اسی کے صدقے میں ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پروفٹ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پروفٹ بھیجے ہیں ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری برکتیں دے، ہماری تجارت میں برکت دے. ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بھی ہمارے دلوں کی خواہش ہے ہماری خواہشوں کو پورا کر اور ہماری پریشانیوں کو دور کر، ہمارے جوانوں کو روزگار دے، اپنے رحمت کے صدقے میں ہمیں لے لے اور ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم سے راضی ہو جا. اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی پناہ مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں گے. اے پروردگار تیرے علاوہ، اے ہمارے اللہ، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف تو ہی ہے جو کہ ہمارا پرسان حال ہے، اور تو ہی ہمیں چاہتا ہے اور تیری طرف سے ہم متوجہ کرتے ہیں. اور تو ہمارے کسی بات سے ناراض نہ ہو جانا، ہماری بزنس میں برکت دینا، ہمارے جوانوں کی زندگی دینا، ہمارے بچوں کی زندگی کرنا، ہمارے جو بھی دلوں میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں اور جو بھی اللہ سے وہ مانگتے ہیں پروردگار انہیں جھولی بھر کے دینا اور ان کی پریشانیاں، ان کی دکھوں کو دور کر دینا، ان کے دلوں کو اور شیطان کے وار سے ہم سب کو بچانا، شیطان کی وسواس سے ہمیں بچانا، شیطان کی ترکیبوں سے ہمیں بچانا. شیطان کی جس طرح مخلوق لے کے جال بچھا کر غلط گناہوں پر یا غلط طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں پہنچاتا ہے، اللہ نے ان سب سے ہمیں بچانا. اے پروردگار عالم ہمیں اپنے سائے میں لے لینا. اور خاص کر سونیا کے لیے میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ اس کی جتنی بھی مرادیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی دلی مرادیں ساری پوری کر دے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادیں پوری کرے. ان کے دلوں کا چین نہیں مل جائے، ان کے دلوں کو سکون ملے، اور ہمارے بچوں کو حفظ و مان دے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے جو جتنے بھی بچیوں کے ہمارے ہسبینڈ ہیں اور جتنے بھی بیٹیوں کی شادی ہونے والی اللہ ان کی شادی ہو اور اللہ میں اپنے گھروں کی بنائے، اور ہمارے جوانوں کو صحت تندرستی اور لمبی عمر دے، اور ہمیں اللہ ہمارے اپنے رحم کے سائے میں ہمیں دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہم رہیں، اور اللہ میں سوائے ہمیں حسین کی ہمیں کبھی کوئی غم نہ دینا، نہ کوئی دکھ دینا، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں ہمارا خاتمہ دین ایمان کے ساتھ. آمین.